السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء اکرام، آج اس مہینے میں استقبال رمضان کے عنوان پر کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج کا جو موضوع ہے آپ کے سامنے واضح ہے۔ رمضان المبارک اور اس کا استقبال یہ آج کا موضوع ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا آنے والے 10 دنوں میں ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالی صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ ذہنوں میں رکھنے کی ضرورت ہے، رمضان اللہ عز و جل کی ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ علماء اکرام ایک جملہ لکھتے ہیں سلف صالح کے بارے میں، اتنی عظیم نعمت ہے رمضان کا پانا، کہتے ہیں والسلف الصالح كانوا يدعون اللہ 6 اشہر ان يبلغهم رمضان۔ سلف صالح اس کے اندر صحابہ ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سارے اس میں موجود ہیں۔ 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے اللہ عز و جل سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف سے ثابت ہے، آپ نے کئی بار جمعہ کے خطبوں میں سنا ہوگا، سلف صالحین سے یہ ثابت ہے 6 مہینوں کی۔ ہم تو بس 9 دن پہلے بیٹھے ہیں، یہاں پر 20 شعبان ہے، 9 دن پہلے بیٹھے ہیں۔ 6 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری، اس کے لیے دعائیں مانگنا، یہ اسلاف سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے رمضان المبارک، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں رکھی۔ پہلی چیز تو یہ، اس کے اندر عبادتوں کا جو ثواب ہے، وہ ثواب دوسرے کے مقابلے میں، رمضان کے علاوہ جو عبادتیں ہیں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ہم جانتے ہیں رمضان میں یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے دہرائی جائیں گی، کہی جائیں گی۔ 3 دنوں میں ہو سکتا ہے یہ تیسری بار ہے جو میں یہ چیز تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں۔ جمعہ کے دن گلبرگہ میں نے کہا یہی بات، پھر کل بھی میں نے کہی یہ بات، آج دوبارہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تکرار سے قرار ہوتا ہے، تکرار سے قرار ہوتا ہے۔ اذا تکرر تقرر، بڑا باریک سا فرق ہے۔ جب بات بار بار کہی جاتی ہے تکرار کر کے، تو وہ دل میں قرار پاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے دماغ میں۔ اسی لیے عربی زبان کا یہ محاورہ ہے اذا تکرر تقرر، جب تکرار ہوتی ہے بات میں، بار بار ریپیٹ کر کے اسے سنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے 13 سال اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں تکرار کیا، توحید، رسالت اور آخرت کی 13 سال اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے، بار بار وہی موضوع۔ یہ ہمارے اندر آج بھی سمجھ لیجئے ایک تکرار ہو رہی ہے، وہی بات میں کہہ رہا ہوں۔ عبادتوں کا ثواب رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ عز و جل بڑھا دیتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ جی ہاں، 2 احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں اس تعلق سے۔ مشہور حدیث ہے طلحہ بن عبید اللہ کی، آپ جانتے ہیں نا حدیث، جانتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ کی حدیث جانتے ہیں، رضی اللہ عنہ۔ مجھے حدیث پوری نہیں پڑھنی ہے، یاد دلانا ہے اب بھائیوں کو۔ رمضان میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں غیر رمضان کے مقابلے میں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، آپ وہ لفظ ذہن میں رکھ لیں، بچوں کو وہ لفظ ذہن میں بٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طلحہ بن عبید اللہ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا، پوری حدیث آپ کو معلوم،
خواب میں انہوں نے دیکھا ایک آدمی جلدی جنت میں 1 سال پہلے جا رہا، دوسرا آدمی، جانتے ہیں نہیں حدیث؟ جانتے نہیں جانتے ہیں؟ جی ہاں، اہل علم حضرات چہرہ ہلا رہے، وہ تو جانیں گے. ہم لوگ جانتے نہیں جانتے اس حدیث کو. جان لیجئے، جان لیجئے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا، جہاد کر کے شہید ہوا، بہت زیادہ عبادتیں کرنے والا، مگر دوسرا آدمی اتنی زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا اور نہ وہ شہید ہوا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے آدمی کو ایک رمضان زیادہ ملا. اور طلحہ بن عبید اللہ خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ دوسرا آدمی شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. اللہ کے نبی سے جب کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرق بیان کیا، کیا اسے رمضان ملا؟ اس نے رمضان میں سجدے کیے، نمازیں پڑھی، عبادتیں اس نے کی، صلی کذا سجد کذا. پھر نبی کا یہ لفظ جو ہر بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے رمضان اور غیر رمضان کی عبادت کا فرق یہ بتایا جاتا تھا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو فرق بتایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ حدیث ہونی چاہیے. فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، یہ اللہ کے رسول کا لفظ ہے. رمضان اور غیر رمضان میں اتنا فرق ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے. اللہ اکبر. 70 بہت کم ہو گیا، 70 بہت کم ہو گیا. زمین اور آسمان کے بیچ کا فرق آج تک نہیں معلوم ہے. اتنا فرق جو زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے، رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتنا فرق ہے. سبحان اللہ. اور وہ حدیث اب ذہن میں رکھیں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم صحیح بخاری میں 2 جگہ حدیث ہے. یہ جب پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، حدیث دل کو چھو گئی، اور تقریباً جماعت والے جانتے ہیں اس حدیث کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر جا رہے تھے، 1,50,000 صحابہ علماء کہتے ہیں اس وقت موجود تھے. 1,50,000 صحابہ موجود. ہر ایک کی خواہش ہوئی کہ میں نبی کے ساتھ حج کر لوں. اللہ اکبر. ہر ایک کی خواہش ہوئی کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ حج کر لوں. کس کی نہیں ہوگی خواہش؟ تو علماء کہتے ہیں 1,25,000 صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر لیے. بعض روایتوں میں 1,40,000 کا تذکرہ آتا ہے. اتنے صحابہ حج کر لیے، سارے اطراف سے جمع ہو گئے، مدینے کے اطراف سے سب جمع ہو گئے. اللہ کے نبی جب نکل رہے تھے، سامنے سے ایک عورت آئی، انصاری خاتون آئی. اللہ کے نبی نے خود آگے بڑھ کر اس خاتون سے کہا، تم کیوں نہیں حج کر رہی ہو میرے ساتھ؟ اللہ اکبر. تم بھی چلو حج کو. اس خاتون نے جو جواب دیا، میرے گھر میں 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر میرے شوہر تمہارے ساتھ حج پر جا رہے ہیں، میں بھی اگر حج پر آ جاؤں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے مر جائیں گے، ان کا انتظام نہیں ہوگا پانی لانے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے. ایک اونٹ میرے گھر میں موجود. جب اللہ کے نبی کو یہ بات کہی گئی، اب عربی میں نے بخاری کی حدیث نوٹ کی ہے، اللہ کے رسول نے اس عورت سے کہا جو انصاری خاتون تھی، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْجِلُ حَجَّ وَفِي رِوَایَةٍ آخِرٍ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي. ایک مسلمان کے لیے میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات ہو سکتی ہے. جب رمضان آ جائے، تم آج مجبور ہو رمضان میں عمرہ کر لینا. نبی کہہ رہے ہوں عورت سے، رمضان میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے. میرے لیے اس سے بڑی بات دوسری روایت کی ہے، رمضان کا عمرہ میرے ساتھ، میرے ساتھ حج کے برابر ہے. کتنا بڑھ رہا ہے عمرہ، 1.5 گھنٹے کا عمرہ. نوجوان کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں سبحان اللہ، حرم اگر خالی رہا 20 منٹ میں 7 چکر مارنے والے نوجوان بھی، اور ماشاءاللہ آدھے پونے گھنٹے میں 7 چکر صفا مروہ کے لگانے والے بھی ہیں. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا عمرہ، بہت ہو گیا تو 3 گھنٹے کا عمرہ، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر اس عمرے کا ثواب ہو جا رہا ہے. رمضان میں عبادتوں کا درجہ اتنا بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ نعمت ہے اللہ کی میرے بھائیوں، یہ نعمت ہے اللہ کی. اور پھر ایک بار شکر ادا کیجئے اللہ کا، اللہ نے ہمیں رمضان کے قریب کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں رمضان کے قریب، زندگی میں ایک بار اور اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے قریب کیا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے. اس کی اہمیت دیکھیے. 2 حدیثیں میں نے نوٹ کی، ایک مسند احمد کی، ایک حدیث نسائی کی. دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خوشخبری سنا رہے ہیں صحابہ کو،
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کی خوشخبری سنا رہے. حدیث اس طریقے سے ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اس میں آپ کو دو باتیں معلوم ہوں گی انشاءاللہ. پہلی بات بچوں سے خاص کر، رمضان کی پہلی رات کیا ہوتا ہے؟ کیا بات ہے؟ بات کیا ہے؟ رمضان کی فرسٹ نائٹ، رمضان کی پہلی رات کو کیا ہوتا ہے؟ چاند دیکھے نہیں دیکھے، دیکھے نہیں دیکھے، باتیں چلتی رہتی ہیں. یہ تو ہوتا ہے. جی ہاں، کبھی کبھی اذانیں بھی لیٹ کی جاتی ہیں تاکہ صحیح وقت معلوم کیا جائے. یہ ہوتا ہے جب چاند نظر آ گیا، رمضان کا چاند نظر آ گیا. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے پہلی فرسٹ نائٹ آف رمضان؟ کیا ہوتا ہے سنو. ابھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں الفاظ اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان. حدیث میں لفظ ایسا ہے اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان. جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، فرسٹ شروع ہو گئی رات، چاند دکھ گیا، لوگوں نے اعلان کر دیا، اسپیکر سے اعلان آ گیا، چاند نظر آ گیا ہے. صفدت الشیاطین، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان بند کر دیے جاتے ہیں. سبحان. اب ماحول بننے لگا ہے. کیا بننے لگا؟ ماحول بننے لگا ہے. الحمدللہ میں ہمیشہ بولتا ہوں، اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں، جیسا بھی ہو بھٹکل کا ماحول دوسری جگہ کے ماحول سے بہتر ہے. جی میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں. بھٹکل میں بھی فرشتے نہیں رہتے، انسان رہتے ہیں، غلطیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، مگر نسبتاً دوسری جگہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نمازوں میں اور چیزوں میں، یہاں ماحول اچھا نظر آتا ہے. اللہ اسے قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس ماحول کو بہتر بنائے. رمضان میں ماحول ساری دنیا میں بدلتا ہے. ماحول بدلنے بہت بڑی بات ہے. ماحول کے اثر سے دنیا میں کوئی نہیں بچ سکا. کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ کے بھٹکل کے، میرے اندر تہجد کی عادت یہاں کے ماحول سے آئی ہے، میرے اندر نماز کی عادت یہاں کے ماحول سے آئی ہے. ماحول بہت کچھ بنا دیتا ہے آپ کو. ماحول اگر خراب ہو، بچے نصرانی، یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں ماحول کے خراب ہونے سے. حدیث وہی ہے نا، ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان. کل مولود یولد علی الفطرہ، مسلمان بن کے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ماحول. وہ 90/9 قتل کی حدیث بچپن سے میں سنا ہوں، آپ بھی سنے نہیں سنے؟ 90/9 لوگوں کو جس نے قتل کیا. مگر یہ حدیث یہاں سننے میں، مسجد نبوی میں سلیمان رحیلی حفظہ اللہ، ان سے سننے میں بڑا فرق محسوس ہوا مجھے. نہیں، عبدالرزاق البدر سے. کس سے؟ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ سے جب یہ حدیث میں نے سنی مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اللہ بڑا علم دیا ہے ان لوگوں کو. علم کا سمندر ہیں وہ لوگ، میں یہی کہوں گا. ادب کا بھی سمندر ہیں، علم کا بھی سمندر ہیں. اللہ تعالیٰ جو بچے یہاں سے وہاں جاتے نا پڑھنے کے لیے، میں تو یہ کہتا ہوں وہ علم سے زیادہ ادب سیکھ کر آتے ہیں. کیا سیکھتے ہیں؟ علم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. علم سیکھنے سے زیادہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، 30 سال میں نے لگائے علم حدیث پر. کتنے؟ میں نے 20 سال ادب سیکھا اور 10 سال میں نے علم سیکھا. کیا بولتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کا قول ہے رحمہ اللہ، میں 20 سال ادب سے. آج اس کی کمی ہے، آج اس کی کمی ہے. اقوال زیادہ ہیں، اقوال بہت ہیں، بہت دلائل بہت ہیں، ادب نہیں ہے. ادب کی بڑی کمی ہے میرے بھائی. جی ہاں سبحان اللہ. عبدالرزاق البدر سے جو میں نے سنا، انہوں نے جو حدیث کی شرح بیان فرمائی، الگ ہی تھا وہ منظر، ہٹنے کا بھی دل نہیں کیا. سبحان اللہ. اس میں مجھے جو دلیل دینی ہے آپ کے سامنے، میں سارا وہ درس میں نہیں دوں گا، استقبال رمضان میرا موضوع ہے، اسی پہ میں رہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، اس میں ماحول کا اثر اس میں ہے. دیکھو 90/9 لوگوں کو مارتا ہے آدمی، ایک عابد سے جا کر سوال کرتا. کس سے سوال کرتا ہے؟ عابد، عبادت کرنے والا، نماز بہت پڑھ رہا ہے، وہ دیکھا کہ مسجد میں بہت نمازیں پڑھ رہا ہے، اس سے جا کر سوال. کبھی عابد سے سوال نہیں کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی ہے، اچھی داڑھی ہے،
لمبا جبہ ہے، چہرے پہ ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے، تہجد نہیں چھوڑتے، نمازیں نہیں چھوڑتے، آپ اپنا سوال ان کے پاس نہیں رکھنا، وہ سوال کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ سوال عالم سے کرنا، عابد سے نہیں۔ عابد سے سوال کیا، میں 90 پر 9 لوگوں کو مارا ہوں، کیا میرے لیے حل من توبہ؟ کہا تیرے لیے کہاں سے توبہ ہے، بس ایک مارا اور 100 بولیے نا مکمل کر لیے۔ عالم سے پوچھا تو عالم نے کہا توبہ کا دروازہ ہے تیرے لیے، موقع ہے، مگر یہاں ایک بات دیکھو، اس عالم نے ایک مشورہ دیا، اگر گناہ چھوڑنا چاہتا ہے یہ جگہ چھوڑ۔ سبحان اللہ، کتنی اہم چیز ہے، یہ جگہ میں رہ کر، اس گاؤں میں رہ کر تو گناہ نہیں چھوڑ پائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہاں رہ کر آپ کبھی بھی نیک نہیں بن سکتے، آپ کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، آپ سب باقی کی حدیث جانتے ہیں۔ وہ آدمی نکلا وہاں سے نیک بننے کی نیت سے، اور یہ آگے کا لفظ عبدالرزاق البدر نے ایک اور حدیث سے یہ سمجھایا۔ اس کی موت آئی، سب سے پہلے پیر اس کے نیچے گرے، پیروں سے جان نکل گئی، یہاں سے لے کر یہاں تک کبھی جان اس کی باقی تھی۔ سینے سے گھسیٹتے ہوئے، سینے کو رگڑتے ہوئے زمین پر وہ ایک بالش اس طرف گیا۔ یہ میں نے وہاں سنا، یہ میں نے یہاں کسی شرح میں نہیں پڑھا، یہ میں نے وہاں سنا، یہ ان کی زبان سے، بصدرہ، اپنے سینے کو رگڑتے ہوئے زمین پر ایک بالش، یہ انگوٹھے سے لے کر اس انگلی تک اتنا وہ آگے گیا، اور جب فرشتے آئے فیصلہ ہوا تو بس اتنا ہی بالش وہ اس طرف آگے تھا، اور اس کا فیصلہ جنت کا کیا گیا۔ ماحول کا اثر ہے۔ نوح علیہ السلام کتنا بھی بڑے باپ کا بیٹا ہو، یہاں تو لوگ بولتے علماء کے بچے، علماء تو بازو رکھو، پیغمبروں کے بچوں کو لاؤ۔ کس کو؟ پیغمبروں کے بچے بھی اگر غلط لوگوں میں رہیں گے وہ بھی غلط بنیں گے۔ پسر نوح، فارسی کا شعر ہے، پسر نوح کا بیٹا غلط لوگوں میں تھا اور غلط بنا۔ ماحول، اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کریں، اور ماں باپ ذرا قربانی بھی دیں، ماں باپ ذرا قربانی بھی دیں۔ غلط ماحول میں اگر تمہارا گھر ہے، اگر تمہارا گھر ایسے لوگوں کے بیچ میں ہے جہاں بے نمازی رہتے ہیں، جہاں گانے فلمیں دیکھنے والے رہتے ہیں، جہاں گندا ماحول ہے، آپ اپنی زندگی میں یہ قربانی دیجئے، گرچہ کہ آپ کے والدین وہاں رہتے تھے، آپ وہاں سے نکلیے گا اور نیک لوگوں کی جگہ پر آئیے۔ قرآن کی یہ حدیث سنیے، یہ آیت سنیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کتنی بڑی آیت ہے یہ، غور کرو اس آیت پر۔ کس کی دعا ہے؟ دعا کنہوں نے کی تھی دعا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اے میرے رب، ربنا انی اسکنت من ذریتی، غور سے سنو اسے، میں میرے بچوں کو یہاں لا کر آباد کر رہا ہوں۔ کہاں آباد کر رہا ہوں، کہاں چھوڑ رہا ہوں؟ ہاں کہاں ہے قرآن میں؟ مکے کا لفظ ہے قرآن میں، قرآن پڑھو نا۔ بوادن، ایک وادی میں چھوڑ رہا ہوں۔ وادی کس کو بولتے ہیں؟ وادی کسے بولتے ہیں جی؟ جزاک اللہ خیر۔ ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، بیچ کی جو جگہ ہوتی نہیں، پہاڑوں میں بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ وادی۔ مدینہ وادیوں سے گھرا ہوا ہے آج بھی، مکہ وادیوں سے گھرا ہوا ہے آج بھی۔ اللہ ایک وادی میں چھوڑ رہا ہوں، بیچ میں پہاڑ، ادھر بھی ادھر بھی پہاڑ، غیر ذی زرع، یہ بڑا لفظ ہے بھائی۔ بچوں کو مدرسوں میں چھوڑ کر آتے نا، اس کے ٹوائلٹ اچھے ہیں کیا، اس کا کھانا اچھا ہے کیا، اس کا بیڈ اچھا ہے کیا، اگر ایسا دیکھتے نا تو یہ لوگ جو آج حافظ قرآن بن کر تمہارے سامنے نمازیں پڑھا رہے ہیں، یہ داعی بن کر جو کچھ تقریریں کر رہے ہیں، ایک آدمی بھی تم کو نہیں ملتا۔ وہاں کا کھانا ٹیسٹ کرو گے، کیا کرتے ہیں لوگ؟ ٹیسٹ کرتے ہیں، دال برابر مل رہی ہے کیا، گوشت برابر مل رہا ہے کیا، فین برابر چل رہا ہے کیا، اے سی برابر، ایسا نہیں دیکھتے ایسے۔ ابراہیم اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک ایسی وادی میں، خود ابراہیم کر رہے ہیں، اللہ وہاں ایک دانہ بھی نہیں اگتا، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کوئی فیسیلٹی نہیں، کوئی سہولت نہیں ہے۔ ہاں اللہ یہاں تیرا گھر ہے، کیا بول رہے ہیں ابراہیم؟ عند بیتک المحرم، تیرا حرمت والا گھر ہے، میرا بچہ تیرے گھر کے پاس رہے گا، لیقیم الصلاۃ، وہ نماز کا پابند بن جائے گا۔
یہ ماحول کا اثر ہے. یہ ماحول میں رہے گا، مسجد کے قریب رہے گا تو وہ نمازی بنے گا. یہ دعا ابراہیم کی ہے. بہرحال اللہ ایک ماحول پہلے دن سے اللہ پیدا کرتا ہے رمضان میں. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے پہلی رات رمضان کے کیا ہوتی ہے؟ صفدت الشیاطین، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے مردت الشیاطین، سرکش شیاطین. ہر شیطان بند نہیں ہوتا، ان میں جو لیڈر ٹائپ کے ہیں سرکش شیاطین. دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ جہنم کے، بولیے نا، آپ جانتے ہیں میں نئی بات نہیں بول رہا ہوں. جہنم کے دروازے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا. سبحان اللہ. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ فرسٹ نائٹ آف رمضان، رمضان کی پہلی رات. اب آگے حدیث میں یہ سنو، یہ بڑا لفظ کہہ رہا ہوں میں، ہو سکے تو یہ لفظ اس درس سے لے کر جاؤ انشاءاللہ. استقبال رمضان میں یہ جو لائن میں کہنے جا رہا ہوں نا، یہ لائن لے کر جاؤ. نادى منادن، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے پہلی رات کو، رمضان کی پہلی رات کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر. کتنی بڑی بات ہے. اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے، جس کی نیت ہے رمضان آئے گا تو میں اور نیک بن جاؤں گا انشاءاللہ، تہجد پڑھوں گا انشاءاللہ، روزے رکھوں گا انشاءاللہ، جھوٹ پہلے بھی نہیں بولتا ہوں، اور زیادہ زبان کی پابندی کروں گا. خیر کو تلاش کرنے والے، رمضان آ چکا ہے، آگے بڑھ. سبحان اللہ. کیا لفظ ہے؟ یہ ٹکڑے یاد کرو. یا باغی الخیر اقبل، سامنے آؤ، تمہارا مہینہ آ چکا ہے. وَيَا باغی الشر، اے گناہوں کو کرنے والے بس بہت ہو گیا، اقصر ٹھہر جا، کم سے کم رمضان کا احترام کر، اب تو گناہ چھوڑ دے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. میں یہاں اس کا ترجمہ نہیں کہوں گا میں، مسند احمد کی حدیث ہے. آپ میں سے اپنے والدین کے لیے، جو بھی مر چکے ہیں ہمارے گھر میں، ان کے لیے اگر بیسٹ تحفہ ہم دے سکتے ہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ جی بولیں. جو ہمارے والد، ہماری والدہ، جنہوں نے اپنی زندگیاں ہمارے لیے ختم کر دی، جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دے دی، ان کو اگر کچھ دے سکتے ہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ بھائی بڑی بات پوچھ رہا ہوں، بڑی بات پوچھ رہا ہوں. یا جو ہمارے دوست و احباب، ہمارے دوست و احباب جو خدمت انجام دیتے تھے، اس وقت ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، ہمارے دوست کو کچھ ہم دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں مرے ہوئے انسان کو؟ آپ علم والے ہیں، میں جانتا ہوں، اہل بھٹکل اہل علم ہیں. کیا دے سکتے ہیں؟ بیسٹ تحفہ کیا ہے؟ بیسٹ گفٹ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے فوٹو بھیجے مجھے. جی ہاں، یہاں الحمدللہ نہیں ہوتا ہے 15ویں شعبان کو، اللہ کا شکر ہے یہ جگہ الحمدللہ بدعات سے ذرا پاک ہے. نہیں بھائی، اللہ کا شکر ادا کرو نا. الحمدللہ یہ جگہ ذرا بدعات سے پاک ہے. ایسے بھی لوگوں نے فوٹو بھیجے ہیں، ساری فروٹ کی منڈی قبر کے پاس ہے. ایسے بھی لوگوں نے بھیجے ہیں، ساری پھولوں کی منڈیاں قبروں کے پاس ہیں اور فروٹ سارا قبروں کے پاس ہیں. کیا اس سے انہیں فائدہ پہنچے گا؟ کیا دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ حدیث، اب میں حدیث پڑھتا ہوں، حدیث پڑھ کر ترجمہ کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آپ اپنے مرے ہوئے والدین کو، مرحومین کو گفٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کریں گے؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ، اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کرنا ہے، گردنوں کو آزاد کرنا ہے. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات رمضان کی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. نہیں سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ میں نام لے کر اچھے انداز میں بول دیتا ہوں. عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہر عالم کی پریشانی کو دور فرمائے. یہ حدیث پڑھ کر کہتے ہیں اللہ کے پاس لسٹ ریڈی ہے، کون جہنم میں جائے گا اور کون. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، تیار ہے، وہ عالم الغیب ہے. رمضان موقع ہے، رمضان موقع ہے. اگر
نام کسی کا جہنمیوں میں آ چکا ہے، نام بدلنے کا موقع ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ جہنمیوں سے نکال کر ہمارا نام جنتیوں میں لگا سکتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور خاص کر ماں باپ کے لیے، مرے ہوئے لوگوں کے لیے ایک دعا کیجیے، اور انشاءاللہ ہو سکے حرم کی دعا سنیے غور سے۔ اب سدیس کریں، شریم کریں، ماہر کریں، کوئی بھی کریں، ایک لفظ بڑی اہمیت سے دعا میں پڑھتے ہیں، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے نکال، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اس کے بعد کا لفظ وَرِقَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ، اللہ ہمارے والدین، ہمارے باپ اور ہماری ماؤں کی گردنوں کو تو جہنم سے آزاد فرما۔ یہ ضرور مانگنا میرے بھائیو، مسند احمد کی اس حدیث کے مطابق۔ جی ہاں مانگیں گے انشاءاللہ، زیادہ کچھ نہیں، ابھی بیٹھیں گے تو یاد ہو جائے گا یہ اللہم اعتق رقابنا من النار، آرام سے یاد ہو جائے گا۔ اللہم اعتق رقاب آبائنا و امہاتنا من النار، آرام سے یاد ہو جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ دعائیں مانگنا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشخبری دیتے تھے رمضان آنے کی، اصل یہی استقبال بولے نہیں آپ نے، استقبال، اللہ کے رسول کیسا استقبال کرتے تھے رمضان کا۔ ایک بات میں آپ سے لینا چاہوں گا انشاءاللہ، ہماری نماز کس کی طرح ہونی چاہیے؟ بولو ذرا زور سے بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نا، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم زندگی بھر کرتے ہیں، صحابہ کیا کرتے تھے معلوم؟ وضو بنا کے تمام صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، یہ صحابہ کا عمل رہا ہے۔ نماز پڑھ کر ہونے کے بعد یہ کہتے ایسا ہی میں نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھے، نماز کے بعد بولے ان کی نماز ہو بہو اللہ کے نبی کی نماز کی طرح ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں ایسی۔ ہمارا روزہ نبی کی طرح انشاءاللہ، ہمارا پورا رمضان انشاءاللہ اللہ کے رسول کے رمضان کی طرح گزاریں گے۔ ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے ہر لمحہ میرے بھائی، ہر لمحہ۔ میں کچھ پیغامات نوٹ کیا ہوں، وہ پیغامات میں کہوں گا، پہلے سن لو یہ۔ لما حضر رمضان، جب رمضان حاضر ہو جاتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، اپنے صحابہ کو رمضان کی خوشخبری سناتے، اپنے صحابہ کو رمضان کی خوشخبری سناتے۔ کیا کیسا سناتے؟ اتاکم رمضان شہر مبارک، بھائی رمضان آ چکا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل صیامہ، اللہ نے اس میں روزوں کو فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے، اس حدیث میں جنت نہیں ہے، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اس میں مردۃ الشیاطین کو بند کیا جاتا ہے۔ ایک رات اس میں ہے سبحان اللہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو محروم ہو جائے صحیح معنی میں وہ محروم ہے۔ میں نے حدیث کا ترجمہ پڑھ دیا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کچھ گفتگو ہے تمہیدی، اللہ نے رمضان کو نعمت بنا کر بھیجا ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس کے لیے میں نے کہا پیغام رمضان کا کیا ہے، کیا موضوع ہے میرا؟ رمضان سے ہم کیا سیکھتے ہیں، رمضان ہمیں کیا دے کے جا رہا ہے، یہ مجھے کچھ باتیں آپ کو بتانی ہے۔ میں نے 6 باتیں نوٹ کی ہیں۔ کتنی؟ 6 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ یہ 6 باتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان ہمیں کیا سکھا کے جا رہا، ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ دیکھو ایک آدمی 7 سال کی عمر سے حکم دیا گیا کہ اسے مسجد کو لے کر جاؤ، جی ہاں، ہوش تقریباً آ جاتی ہے، وہاں سے رمضان مل رہے ہیں، مگر جب آدمی بالغ ہوتا ہے وہاں سے اس پر رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں۔ کسی کی زندگی میں 40 رمضان، کسی کی 30، کسی کی 60، کسی کے اور زیادہ، کسی کی زندگی میں اور کم۔ اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی یہ درس ہر سال اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ کم سے کم گزشتہ سال نہیں سیکھے، اس سال سیکھ لو، اس سال سیکھ لو۔ ہر سال ایک درس ہمیں، ایک خلاصہ، ایک باٹم لائن ہمیں رمضان سے ملتی ہے، ہمیں لے کے جانا ہے رمضان گزرنے سے پہلے۔ سب سے پہلی چیز رمضان جو ہمیں سکھاتا ہے، پہلے نمبر پر یاد رکھیں انشاءاللہ، جی تجدید ایمان۔ کیا لفظ ہے؟ کیا ہمیں ملتا ہے رمضان میں؟ کیا لفظ ملتا ہے بچوں؟ بولو بیٹے بولو، کیا ملتا ہے؟ تجدید ایمان۔ ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ بازاروں میں گھوم کے، یہ کاروبار کر کے،
یہ زندگی کے جھنجھٹوں میں، یہ ایسی ہم جھنجھٹوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے خود کہا یا معشر التجار، اے تاجروں، یحشر یوم القیامت تجارا فجارا، میجورٹی تاجروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فاجر بنا کر ہی جمع کرے گا. یہ بھی نبی نے کہا اے تاجروں، تم کتنی بھی کوشش کر لو، کبھی کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ نکل ہی جاتا ہے، اس لیے صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے کفارہ بنے گا. یہ زندگیاں ایسی ہیں، 11 مہینے ہمارا ایمان اتنا نہیں بڑھتا جتنا انشاءاللہ یہ 1 مہینے میں بڑھے گا. صحیح ہے بھئی؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. پہلی بار حدیث میں نے دیکھا یہ، سبحان اللہ. اور اس سے پہلے، حدیث سنانے سے پہلے میں تمہیں کچھ باتیں کہوں گا. ایمان کا ایک مزہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے بولو نا. ایمان کا بڑا مزہ، الگ چیز ہے یہ مزہ. زبان کا ایک مزہ ہے، نہیں ہے؟ کیا نہیں کرتے لوگ زبان کے مزے کے لیے، کتنی دور جاتے ہیں، کہاں کھانے کے لیے جاتے ہیں. اور کان کا بھی ایک مزہ ہے. سنتے ہیں لوگ، پلٹا کے گانے سنتے ہیں، پلٹا کے سنتے ہیں. کان کا ایک مزہ ہے، آنکھ کا ایک مزہ ہے، دیکھتے ہیں. ناک کا ایک مزہ ہے، خوشبو 10 لاکھ تک ایک تولہ ہے. سبحان اللہ. اس حدیث میں کہا جا رہا ہے ایمان کا ایک مزہ ہے. اللہ اکبر. یہ مزہ کسے ملے گا؟ یہ مزہ کس کو ملے گا؟ انگریزی زبان میں کہتے ہیں دا ٹیسٹ آف ایمان. کیا بولتے ہیں؟ ہوٹلوں میں لکھ دو، کتنے ہوٹل ہیں ٹیسٹ کے نام سے. دا ٹیسٹ آف ایمان. ایمان کا ٹیسٹ اگر چاہیے آپ کے اندر، یہ چیز آنا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سبحان اللہ. کل کی بات ہے، رضا اللہ عبد الکریم صاحب حفظہ اللہ، پورا 1 گھنٹے کا خطاب اسی موضوع پر انہوں نے دیا ہے. یہی ایک موضوع رہا، ذاق طعم الایمان. اللہ اکبر. نبی کہہ رہے ہیں ایمان کا اسے مزہ مل گیا، اس نے چاک لیا، ایمان کا مزہ مل گیا. چاہیے مزہ، ایمان کا مزہ چاہیے کہ کیا کریں گے تو ملے گا. ایمان کے مزے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ پہلا سبق ہے رمضان المبارک کا. انشاءاللہ کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ اذان رک جاتا ہوں. معزز سامعین، تھوڑا وقت باقی ہے. میں چاہتا ہوں یہ 6 چیزیں آپ کے حوالے کر دوں انشاءاللہ تعالی. کیا بولتے ہیں جی؟ یہ 6 چیزیں آپ کے حوالے کر دوں یا کسی اور مجلس میں کریں گے انشاءاللہ؟ جی کر دیں. کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے برابر 8:05 کو آ جائیں گے. اچھی بات ہے. میں کوشش کروں گا کم وقت میں 6 چیزیں آپ کے ذہنوں میں رکھ دوں، اس کی شرح کم کروں. وہ 6 چیزوں کی شرح کم سے کم کروں، بات بیان کر کے آگے بڑھوں. سب سے پہلی چیز، ایمان بڑھے گا انشاءاللہ. حدیث اس طریقے سے ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الایمان لیخلق کما یخلق الثوب. بے شک ایمان پرانا ہوتا ہے. کیسا؟ یہ نبی کہہ رہے ہیں ایمان پرانا ہوتا ہے جیسا تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے. کپڑا جیسا پرانا ہوتا نہیں، ایمان پرانا ہو جاتا ہے. فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم. اللہ سے دعا کرو اللہ تمہارے ایمان کو دلوں میں نیا کر دے. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے، حدیث مستدرک حاکم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. رمضان المبارک یہ موقع ہے ایمان کو نیا کرنے کا، تجدید ایمان کا. کیسے ایمان بڑھے گا میرے بھائی؟ بس یہی چیز مجھے بتانی ہے. ایمان کیسے بڑھے گا؟ بولیں ایمان بڑھے گا کیسا؟ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہو. کیسے بڑھے گا؟ بالطاعات. سن لو میری زبان سے سن لو، وقت نہیں ہے سوالات کرنے کا. بالطاعات. آپ جتنی نیکیاں کرو گے ایمان بڑھے گا. جتنی نیکیاں، ہر طاعت، ہر اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے. خاص طور سے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ نے نام لے کر کہا اس سے ایمان بڑھتا ہے. انشاءاللہ رمضان میں طے کر لو، ہم اسے کریں گے انشاءاللہ. انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں، بے شک مومن تو وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے دلوں میں ڈر پیدا ہو. یہ مومن کی علامت. اس کے بعد اللہ کا لفظ سنو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
بولو نا، زادتہم ایمانا، اللہ کی آیتوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا اللہ کی آیتیں، کتنا گہرا تعلق رمضان اور قرآن کا ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے ہر عمل ہے، ہر نیک عمل ہے، مگر قرآن کی تلاوت اور قرآن میں تدبر، اس کی اہمیت الگ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دو بڑے لوگوں کے دو قول نوٹ کر کے لایا ہوں، اگر میں کچھ نہ کہوں یہ کہہ دوں تو میرے لیے بس ہے۔ غور سے سنو یہ قول، اس پر بھی درس میں ختم کر لوں تو میرا آنا کامیاب ہے۔ پہلا قول حضرت عثمان کا ہے، کس کا؟ آپ سمجھ کر مجھے بولنا، ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس قول کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، مرنے سے پہلے کا قول ہے، اور قتل کیا گیا تو اس وقت وہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے۔ وہ قرآن آج ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جس قرآن پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی وہ قرآن ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ ان کا یہ جملہ ہے، دیکھیں کون سمجھتے ہیں جملہ ہے، لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام ربنا، کیا لفظ ہے، اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو ذرا ٹٹول لو، اپنے بغل میں جھانکو، اس جملے کی روشنی میں دل پاک ہے، دل پاک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی بھی ہمارا دل قرآن سے سیراب نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھے ہیں، سمجھ گئے بھائی؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ نا؟ لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام ربنا، اللہ اکبر۔ کبھی بھی قرآن سنتے ہوئے اگر مان لو، بس سمجھو ہمارا دل اچھا نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے۔ قرآن سے کبھی مسلمان سیراب نہیں، جتنا پڑھے گا اس کا من کرے گا اور پڑھنے کا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں 100 میں شاید 90 لوگ ایسے ہیں، 10 اچھے رہیں گے جو بولتے ہیں بس کرو بھائی، بس بہت سن لیے قرآن، بہت قرآن سن لیے۔ جی ہاں، یہ دلوں کی کمزوری کی دلیل ہے۔ یہ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے، اللہ ہمارے ایمان کو بڑھائے، اور اس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ دوسرا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ کون؟ یہ ہو سکے تو یہ قول آپ اس مجلس سے لے کے اڑ جائیے انشاءاللہ۔ حسن بصری کے تفقدوا الحلاوہ فی ثلاثۃ اشیاء، ایمان کی مٹھاس 3 چیزوں میں ڈھونڈو، تلاش کرو۔ کتنوں میں؟ 3 چیزیں ہیں، اس میں ڈھونڈو، تمہیں ایمان کی مٹھاس ملے گی انشاءاللہ۔ پہلی چیز فی الصلاۃ، نماز میں ڈھونڈو۔ اگر نماز پڑھ کر تمہیں ایمان کا مزہ نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لو دل پہ تالا مار دیا گیا ہے۔ سیکنڈ، دوسری چیز وہ ذکر، اللہ کے ذکر میں ایمان تلاش کرو، حلاوت کو۔ تیسرا وقراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت میں کتنی باتیں ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ 3 باتیں۔ مجھے عادت نہیں ہے تیز بولنے کی، ایک بات بھی ڈھنگ سے بول دوں شاید میرے لیے بس ہے۔ 3 باتیں، نماز اور ذکر اور قرآن۔ آگے کا لفظ سنو، فَإِن وَجَدْتُمْ، اگر یہ 3 چیزوں میں تمہیں ایمان مل گیا تو سمجھ لو تمہارا دل صحیح ہے، صحیح ہے۔ وَإِلَّا، اگر نہیں مل رہا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر نہیں ہے یہ تینوں چیزوں میں تمہیں ایمان نظر نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لو دروازہ لاک ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی بھائی؟ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے یہ تینوں چیزیں۔ یہ پہلا سبق ہے، اللہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ایک اہم سبق ہے، یہ بھی میں نے 3 دنوں میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، اشارہ دے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ حدیث جانتے نہیں، یہ سبق ہے رمضان کا، یہ رمضان کا ایک پیغام ہے، اور آپ سب جانتے ہیں۔ آج صبح میں درس سرسی میں دیا، اس میں بھی میں حدیث بیان کر چکا ہوں۔ 3 بار آپ نے جو آمین کہا، اس میں ایک بار آمین کیوں کہا آپ نے؟ آپ سب جانتے ہیں کیوں کہا آپ نے، ذرا زور سے، سب جانتے ہیں، یہ بچہ بھی جانتا ہے۔ کیا بیٹے بولو، کیا تھا وہ؟ من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار ابعدہ اللہ، وفی روایت آخر رغم انف من ادرک رمضان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں غور سے سنو، یہ اللہ عز و جل جسے رمضان عطا فرمائے اور اتنا اچھا ماحول عطا فرمائے،
گناہوں کو مٹانے کا ایک اتنا اچھا ماحول، نفس پرستی چھوڑنے کا، گناہوں کو مٹانے کا، نماز کی پابندی کا، سچ بولنے کا اتنا اچھا ماحول ملے، پھر بھی وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، پھر بھی جہنم کو چلا جائے۔ اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ عز و جل اس کی ناک کو زمین میں رگڑ دے۔ کیا کرے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، حدیث نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، حدیث سمجھو۔ رغم انف من، اس کی ناک زمین میں رگڑ جائے، یعنی وہ آدمی ذلیل ہو جائے، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت ملے اسے، جسے رمضان ملا ہو اور گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ وعید ہے، ڈرو۔ جبرائیل نے بد دعا مانگی، آگے کا لفظ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے آمین نہیں کہا، جبرائیل نے نبی سے کہا قل آمین، کہو آمین، فقلت آمین۔ اللہ کے رسول نے کہا حضرت جبرائیل کے کہنے پر میں نے اس لفظ پر آمین کہا۔ یہ دوسرا لیسن ہے۔ رمضان گزرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ سیکنڈ لیسن ہے میرے بھائی۔ اور جتنے بھی اعمال ہیں، ہر عمل میں آپ یہ دیکھو گے، ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، اگر ہمیں تاخیرات ملے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہ سے دعا کرو۔ کیا دعا مانگنا ہے؟ کیا دعا مانگنا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا عاجزی ہے یہ دعا میں، کتنا آدمی اپنے آپ کو گرا کر ڈاؤن ٹو ارتھ کر کے یہ مانگ رہا ہے اللہم انکا عفو، اللہ عز و جل تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد کا لفظ کتنا اچھا ہے، کیا لفظ ہے اس کے بعد؟ زور سے بولو، فاعف عنی، اللہ میں بڑا گنہگار ہوں مجھے معاف فرما دے۔ ایک ایک گناہ یاد کرو اپنا، ایک ایک گناہ اپنا یاد کرو اور یہ لفظ ریپیٹ کرو، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ اس رات میں مجھے معاف فرما دے۔ یہ ضروری ہے، رمضان گزرنے سے پہلے پہلے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے اللہ بخشش فرما دے۔ یہ دوسرا سبق ہے، اس پر بولنے کے لیے زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں بولوں گا۔ تیسرا سبق عربی میں نے نوٹ کیا ہے، یہ علماء کہتے ہیں من اعظم دروس رمضان حسن التأسی والاتباع۔ اللہ ساری زندگی اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عربی میں سنٹنس علماء کا پڑھا ہے، رمضان کے بڑے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے اللہ کے رسول کی اتباع۔ کیا لفظ؟ زور سے بولو۔ افطار کرنے کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے، گلا سوکھ رہا ہے، سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ پانی کی ہے، سارے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، مگر ہم کس سے افطار کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سنت رسول ہے، کیونکہ وہ سنت رسول ہے۔ پانی نہیں پیتے ہم، پانی نہیں پیتے ہم، اس لیے کہ نبی کی سنت یہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا کھجور کھاؤ، تو ہم اس پر عمل کرتے ہوئے کھجور کھا رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان سکھا رہا ہے ہم کو، یہ رمضان سکھا رہا ہے ہم کو، اللہ اکبر۔ اور رمضان یہ سکھا رہا ہے ہم کو، اللہ کے رسول نے کہا جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ ہو، فوراً افطار کرو، فوراً 1 منٹ 2 منٹ نہیں دیکھنا، جیسے ہی غروب ہو جائے افطار کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا ہم کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جی سارے رمضان کے اندر ایک چیز ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے، اور وہ یہ ہے قدم قدم پر نبی کی اتباع۔ اللہ ساری امت کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت میں نے اس پر کچھ نوٹ کیا تھا، آپ بھائیوں کے سامنے بولیں، مگر وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں یہ چیز آپ کے سامنے کہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے میرے بھائیوں 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط ہے وہ عمل میں خلوص ہو، اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ دوسری چیز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل کیا گیا ہو۔ یہ 2 شرطیں کسی بھی عمل کے لیے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میرے طرف سے ایک گزارش ہے، پورا رمضان نبی کا عمل معلوم کرو اور اس پر رمضان گزارنے کی کوشش کرو، پوری زندگی۔ بلکہ میں ایک سوال کرتا ہوں، جواب دے دیجئے، ہو سکے تو انشاءاللہ درس ختم کر لیتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں بھائی؟ انشاءاللہ ختم کر لیں گے؟ جی باقی کے 3 کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں بولیں؟ کیا بولتے ہیں؟ جی ختم کر لیتے ہیں، تو پھر ختم کر لیتے ہیں، آپ پر ہے۔
جی پورا کریں، پورا کریں گے تو تھوڑا وقت لگے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا اس کے لیے، پورا کریں گے تو نماز کا ٹائم تھوڑا آگے جائے گا۔ جی جو لوگ صرف نماز پڑھنے کے لیے آنے والے ہیں ابھی، تو وہ لوگ کیا کریں گے پھر، ان کا کیسا کریں گے؟ انتظار۔ چلیے تھوڑا کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آخری کا عشرہ، خاص طور سے آخری کے جو 10 دن ہیں، اللہ کے نبی کیسا گزارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخری کے 10 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گزارا کرتے تھے؟ جی یاد رکھو، ساری زندگی بھر آدمی مسلمان رہے، آخری میں نہیں رہے تو پھر پورا ویسٹ ہے، وہ پورا ویسٹ ہے۔ اصل آخر ہے، اصل چیز آخر ہے۔ آخر کو بڑی اہمیت سے اللہ کے رسول گزارا کرتے تھے، وہ چیز نبی کا عمل آخری 10 دنوں میں، اس لیے کہ رمضان سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ آخری کے لیے ایک حدیث آتی ہے، اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، آخری کے 10 جب داخل ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ بولو زور سے بولو، شد مئذرہ ایقظ اہلہ احیا لیلہ، 3 لفظ آتے ہیں حدیث میں۔ جی ہاں، کمر کو کس لیتے، کیا لفظ ہے؟ کمر کس لیتے۔ کیا مطلب کمر کسنے کا؟ پوری طرح عبادت کے لیے تیار ہو جاتے۔ عربی زبان میں یہ محاورہ ہے، کسی چیز کو تیار ہونے کے لیے کمر کسنے کا لفظ آتا ہے، کمر کس لیتے۔ دوسرا، اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ تیسرا، خود بھی ساری رات جاگتے۔ کیا کرتے جاگ کر؟ کیا کرتے تھے؟ شروع کے ہمارا مسئلہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مجھے یہاں کا علم نہیں ہے، عموماً ہماری جگہ پر ہوتا ہے، شروع کے 5 دن رمضان کے جام پیک مسجدیں، جام پیک، کھڑری جگہ نہیں، شکایتوں پر عورتوں میں جگہ نہیں، مردوں میں جگہ نہیں، باہر جگہ نہیں۔ یہ حالت یہاں بھی ہے یا یہاں پورا رمضان ماشاءاللہ؟ جی پورا رمضان ٹاپ ٹو باٹم لوگ رہتے ہیں۔ شروع کے 5 دن کہاں سے وہ مصلی آتے ہیں، پھر پورے سال میں دکھتے نہیں، وہ سارے سال نظر نہیں آتے پھر اس کے بعد 10ویں روزے کے بعد یہ گراوٹ شروع ہوتی ہے، اور آخری رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں جو ہے ایسا ہوتا ہے، ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ کیسا؟ آخری راتوں میں بڑھتا ہے اور دوسری راتوں میں گھٹتا ہے۔ یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کی سنت یہ ہے پورے 10 دن آپ کو عبادت کرنا ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کیسا گزارتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں دعا کرتا ہوں وہ علماء ہیں آج بھی ماشاءاللہ، عرب دنیا میں بھی ہیں اور ہمارے بھی پاس ہیں ماشاءاللہ، 3 گھنٹے کبھی کبھی 3.5 گھنٹے بھی وہ آخری پورے 10 دنوں میں قیام اللیل کرتے ہیں۔ کتنا کرتے ہیں؟ ڈر جائیں گے، یہیں ڈر کر پھر کون سی مسجد میں ہو رہا ہے اس کے قریب سے بھی نہیں جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ 12 بجے شروع ہوتی ہے قیام اللیل، 3:30 بجے ختم ہوتی ہے۔ ایسی بھی مسجدیں ہیں، اور لوگوں کا ایمان میں نے دیکھا ہے سبحان اللہ، 10 20 30 40 50 کلومیٹر دور سے لوگ وہاں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ سنت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کے آخری 10 دن جیسا گزرتے تھے اپنے 10 دن گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز یاد رکھو، قیام میں تاخیراتوں کو گزارتے۔ کس میں؟ کس حالت میں گزارتے؟ قیام میں، نماز کی حالت میں لمبی نمازیں پڑھیں، نماز لمبی پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صالح بن فوزان حفظہ اللہ جو ابھی زندہ ہیں، اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھتے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ سبحان اللہ، آپ نے نہیں سنا ہوگا، سنا بھی ہوگا تو غور نہیں کیا ہوگا۔ آپ کی 4 رکعت نماز نبی کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مت پوچھ وہ نماز کتنی خوبصورت ہوتی تھی۔ کیسی ہوتی؟ کون ہوتی خوبصورت؟ ارے بولو کون؟ تم تو کہاں خوبصورتی ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں رضی اللہ عنہا، وہ نماز کتنی خوبصورت ہوتی مت پوچھ، اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ قیام اللیل کی حالت میں جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے، آپ وہ راتوں کو قیام اللیل میں گزاریے۔ ہو گیا؟ سیکنڈ، تلاوت قرآن بیٹھ کر کرنے کی کوشش کیجیے ان راتوں میں،
یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ. تیسرا ذکر کی کثرت کیجیے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چوتھا صدقہ بھی نبی نے کیا ہے. طاق راتوں میں اللہ کے رسول نے صدقہ و خیرات بھی کیا ہے. یہ اعمال بتائے. دعا، ہاں ایک اہم چیز اللہ کے رسول نے دعا میں گزارا ہے. یہ ساری رات کو اگر آپ ایسے گزاریں گے انشاءاللہ تعالی عبادت میں، ایک لفظ میں کہوں عبادت میں گزاریں گے تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سنا ہے کچھ یہاں اس مسئلے میں کمزوری پائی جاتی ہے، یہ بات مجھے بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ کمزوری ہے آپ جیسے اچھے لوگوں میں، اللہ یہ کمزوری کو دور فرمائے. یہ تیسرا سبق ہے رمضان سے ہمیں ملنے کا. شاید وقت ہو چکا ہے، کیا بولتے ہیں مولوی صاحب؟ امام صاحب بند کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی تو میں باقی 3 ہیں، کسی اور وقت پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. جی جی ایسا دیکھ رہے ہیں کہ مار دیں گے مجھے یہ لوگ، چھوڑیں گے نہیں. کیا مذاق کر رہے ہیں کیا ہمارے ساتھ بار بار بول بول کے؟ چلو سن لو بھائی، چھوڑیں گے نہیں. میں ایک چیز بتاتا ہوں. ایک صاحب تھے، میں نے 4 پارے کے تفسیر میں نے جو ہے کہا عورت کے اندر 4 باتیں نہیں ہونی ہے. ابن عباس کہتے ہیں 4 باتیں عورتوں میں نہیں رہنی ہے. ابن عباس کہتے ہیں قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 30 پر 4 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. وہ لفظ ہے نشوز. عورت میں کبھی نشوز نہیں ہونا، یہ قرآن کہتا ہے. اور نشوز کے 4 معنی ابن عباس نے بیان کیے. اتنا بولا میں، بولا کل بولتا ہوں، باقی کا 4 باتیں جو نہیں ہونی چاہیے کل بتاتا ہوں انشاءاللہ. اٹھ کر جا رہا تھا تو سیڑھیوں کے پاس مسجد رحمانی میں ایک صاحب آئے، کہا شیخ وہ 4 بتا دیجئے، میرا دل دھڑک رہا ہے، مجھے سننا ہے وہ. میں نے کہا آپ کو بول دوں گا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، ساری جماعت کو مجھے بولنا ہے. کل آئے نہیں، دوبارہ انتقال ہو گیا ان کا. مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میں کچھ بچا کے چلا گیا اور وہ آدمی زندگی سے چلا گیا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کی مغفرت. چلو کم سے کم ایسے ہی آپ انگلیوں پر سن لو. تیسرا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. چوتھا پیغام جو رمضان المبارک سے ہمیں ملتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے شعور بآلام المسلمین و احساس بالمحرومین والمحتاجین. سبحان اللہ، یہ علماء کا لفظ ہے. رمضان میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے. خود بھوکے رہتے ہیں تو بھوکا رہنا کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. خود پیاسے رہتے ہیں، جن کو پانی نہیں مل رہا ہے ان کی تکلیف کا ہمیں احساس ہوتا ہے. یہ رمضان المبارک ہے جو ہمیں غریبوں کی تکلیف کا احساس دکھاتا ہے. سبحان اللہ. اور آدمی اسی وجہ سے شاید رمضان میں اتنا صدقہ و خیرات کرتا ہے، دوسرے مہینوں میں نہیں کرتا. اللہ عز و جل ہمیں اسے بھی پانے کی توفیق عطا فرمائے. ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول ہے صدقہ خیرات کے بارے میں، وہ قول بول دیتا ہوں میں. یہ 4تھی بات ہے. لو یعلم المتصدق حق العلم، صدقہ کرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ میرا صدقہ ان صدقتہ تقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید الفقیر لکانت لذت المعطی وسعادتہ اکبر واعظم من لذت الآخر. پورا جملہ میں نے پڑھا ہے. دینے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ میں جسے دے رہا ہوں اس کے ہاتھ میں وہ جانے سے پہلے وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے. میں جسے دے رہا ہوں، ترجمہ اس کا یہ ہے، میں جسے دے رہا ہوں، آپ پیسہ دے رہے ہوں، آپ اناج دے رہے ہوں، آپ کپڑے دے رہے ہوں، دینے والے کو اگر معلوم ہو جائے اس کے ہاتھ میں گرنے سے پہلے یہ چیز اللہ کے دربار میں پہنچ چکی ہے تو لینے والے سے زیادہ دینے والے کو خوشی ہوگی. سبحان اللہ. کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ واقعتاً قرآن ایک اور لفظ ذکر کرتا ہے. مال کی محبت اگر کوئی کہتا ہے میرے اندر نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹا ہے. رہتی ہے محبت، اللہ نے رکھی ہے. وہ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. قرآن کا لفظ کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى، مال کی محبت کے باوجود جو مال نکالتا ہے وہ ایمان کی دلیل ہے. اللہ اکبر. ہمارے استاذ محترم سمجھتا ہوں شیخ کے بھی شاید شیخ حفیظ الرحمان صاحب آپ کے بھی استاذ ہیں، کلاس میٹ ہیں، سینئر، شیخ کے سینئر ہیں ماشاء اللہ. حفیظ الرحمان صاحب ایک مثال دیتے تھے.
शेख अलबानी के स्टूडेंट, शेख बिन बास के स्टूडेंट, शेख शंकीती के स्टूडेंट, जामिया इस्लामिया के पहले स्टूडेंट माशाअल्लाह। उनके साथ जब मैं उम्रे पर गया, वहाँ के अखबार में ये ख़बर छपी, अक़दम खिर्रीज अल जामिया अल इस्लामिया, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा का सबसे पुराना स्टूडेंट आज जामिया को आया है, ये अखबार में दिया गया है। वो बोलते थे हमेशा, माल कम हो तो दिल बड़ा होता है, माल ज़्यादा हो तो दिल छोटा हो जाता है। सही है। 100 रुपये जेब में है, 10 रुपये आराम से निकालता हूँ मैं। 1000 रुपये हैं तो 100 निकालते हैं, लाख रुपए हैं तो बोलो ना, 1 करोड़ रुपए हैं तो ये कदर जैसा जैसा मिकदार बढ़ेगी ना, वैसे दिल छोटा होता चला जाएगा। ये चौथी चीज़ है, गरीबों का दर्द महसूस करना। ये रमज़ान में एक दर्स हमें मिलता है। 5वीं चीज़ इससे लगी मैंने बता दिया है, इखलास। कोई नहीं देखता है, कभी भी जाके खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मगर रोज़े की हालत में इखलास की एक कैफियत मिलती है। खालिस अल्लाह के लिए आदमी रोज़ा रखता है। मैं गुजारिश करता हूँ, ये जो कैफियत है इखलास की, पूरी ज़िंदगी बाकी रखो। किसी के लिए काम मत करो, अल्लाह के लिए काम करो। लोग क्या कहेंगे रमज़ान आने के बाद, रोज़ा रखने के बाद, जब तुमने 1 महीना ट्रेनिंग ली है, लोगों की कभी परवाह मत करो इंशाअल्लाह। जी हाँ, कभी भी लोग दुनिया में, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, पूरी तकरीर में कभी नहीं खाया मैं, और मैं खाता नहीं अक्सर, अभी खा रहा हूँ। पूरी दुनिया तुमसे राज़ी हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। तुम कैसे भी चलो, दुनिया उंगली उठाएगी ज़रूर, कैसे भी चलो। जी हाँ, कैसे भी अमल करो, आप नेक बनो तो भी मुश्किल, आप नेक ना बनो तो भी मुश्किल, आप राज़ी अल्लाह को करो और अमल करो इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ये रमज़ान हमें सिखाता है। सुभान अल्लाह। मिसालों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसका बदला अता करता हूँ। कितनी बातें हुई, कितनी हुई? एक बार गिन लो 5 बातें, 5 बातें गिना लो एक बार, 5 बातें गिना लो। चलिए आखिरी 6ठी बात, मैं भी कहाँ पूछ रहा हूँ वक्त की किल्लत की बुनियाद पर। आखिरी बात, सुभान अल्लाह, 1 महीना अल्लाह ने तुम्हें मश्क दिया, ट्रेनिंग दी, 1 महीना अमल किया आपने, उसे ज़िंदगी भर बाकी रखो। इसे एक लफ्ज़ में कहते हैं इस्तिकामत। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए हमारे अंदर? मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई लड़का किसी दूसरे लड़के से मिलता है, 10 दिन 15 दिन में उसकी कोई आदत सीख लेता है, बुरी आदत, पूरी ज़िंदगी लगती है वो आदत छुड़ाने में। अल्लाह तुम्हें 1 महीना रमज़ान के मदरसे में अंदर ले रहा, 1 महीना नमाज़ों की पाबंदी, 1 महीना ज़बान की हिफाजत की पाबंदी, 1 महीना तहज्जुद की पाबंदी, 1 महीना सदक़ा व खैरात की पाबंदी, इसे पूरी ज़िंदगी बाकी रखो इंशाअल्लाह। इसको कहते हैं इस्तिकामत। क्या बोलते हैं? अगर करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत बड़ी चीज़ अता करेगा, बहुत बड़ी चीज़ अता करेगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे साबित कदम रखे, अल्लाह आपको साबित कदम रखे। जी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से मांगते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, बोलो ना, सब्बित क़ल्बी अला। नबी को ज़रूरत है, अल्लाह के रसूल को ज़रूरत है, अय दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित, कभी भी आदमी पलट सकता है। और ख़ासकर आज के ज़माने में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक आदमी कहते हैं, सुभान अल्लाह, आज का जो नया एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, SSLC तक गारंटी नहीं है हमारे बच्चे दीन पे रहेंगे। इन जो सिस्टम बना है ना, बोलना भी नहीं चाहता मैं उसको, वो सिस्टम अगर पढ़ा दिया जाए, उसमें जो अकीदे बयान किए गए हैं और जो माहौल बन रहा है, उसमें गारंटी नहीं है कि हमारे बच्चे साबित कदम रहेंगे। इसलिए यह आदत डालो इंशाअल्लाह। किसकी आदत डालेंगे? इंशाअल्लाह जो रमज़ान में सीखें, अल्लाह हमें उस पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाला रमज़ान गुज़रे हुए तमाम रमज़ानों से अल्लाह बेहतर बनाए। इबादत के एतिबार से, सवाब के एतिबार से यह अख्तलफ़ी होगी। जितने लोग हमारे इस वक्त जो गुज़िश्ता रमज़ान हमारे बीच में मौजूद थे, इस रमज़ान मौजूद नहीं हैं, मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, रमज़ान में दुआ करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल इंसान होने के नाते अगर उनसे गलतियाँ हुई हैं, जो मर चुके हैं, अल्लाह उनकी गलतियों को माफ़ फरमाए।
اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس اللہ عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے یہ تحفہ ہے۔ خاص طور سے میرے بھائیوں، کچھ معصوم لوگ جیلوں میں ہیں، کوئی ان کا گناہ نہیں ہے، اٹکے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کی طاقت انہیں نہیں ہے، اپنی دعاؤں میں ایک لفظ ان کے لیے بھی مانگو، اللہ ان کا بھی رمضان اچھا بنائے، اللہ عیدوں میں ان کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دے، اللہ ان کے کیسز کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے حل فرمائے، اللہ ساری امت مسلمہ کو اللہ امن عطا فرمائے، اللہ امان عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔